الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد بخاری مسلم کے اندر ایک بڑی عظیم روایت ہے. بسم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. عرش کا سایہ نصیب کرے گا. علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حشر میں قیامت کی ہولناکی سے بچے ہوئے ہوں گے. یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا. مسجد سے دل لٹکنے کا کیا معنی ہے؟ اس کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ مسجد سے محبت کرنے والا ہو. محبت کی دلیل کیا ہے کہ مسجد کو وہ قید خانے کی طرح نہ کرے، قید خانے کی طرح اسے سلوک نہ کرے. قید خانہ کیا ہے؟ کوئی آدمی جانا نہیں چاہتا ہے، اگر قید خانے میں چلا گیا کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے، فوراً اسے نکل کر آزاد ہونا چاہتا ہے. علماء کہتے ہیں مسجد کو قید خانے کی طرح نہیں کرنا چاہیے. مومن کو مسجد سے محبت کی دلیل ہے کہ مسجد میں رہنا اسے پسند ہو. اللہ یہ کہ کوئی ضرورت مند آدمی ہو، تجارت کرنے والا، اپنی ضروریات کے لیے نکلنے والا، علاج کرانے والا، کوئی حرج نہیں. ورنہ عام طور پر مسجد کو قید خانے کی طرح نہیں کرنا چاہیے. مسجد کے بارے میں علماء کہتے ہیں مسجد مومن کے لیے ایسے ہے جس طرح پانی مچھلی کے لیے ہوتی ہے، اور مومن منافق کے لیے مسجد ایسے ہوتی ہے جس طرح پرندے کے لیے پنجرا ہوتا ہے. وہ اس سے چاہتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے. اس عمل سے بچنا چاہیے. اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ نماز کے فوراً بعد لوگوں کا اٹھ کر بھیڑ جمع کرنا. اور بالخصوص جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہیں بڑی تعداد آتی ہے، پوری کی پوری تعداد ایک ساتھ اٹھ جاتی ہے. کیا ان میں سے سارے کے سارے ضرورت مند ہیں؟ سارے کے سارے ضرورت مند نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد میں آپ اپنا وقت لگائیں، دل لگائیں. اللہ کی ضرورت ہو. اس کے بہت سارے فائدے. ایک فائدہ یہ ہے اگر امام سے غلطی ہو گئی، آپ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلے گئے، کیسے تدارک کریں گے؟ بخاری مسلم کی حدیث میں ایسا صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے. اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز 4 کی جگہ 2 پڑھا دی. کہتے ہیں صحابی جیسے آپ نے سلام پھیرا، جلدی سے جانے والے اٹھ کے چلے گئے. جلدی سے جانے والے اٹھ کر چلے گئے. انہیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے. صحابہ جو وہاں بیٹھے رہے انہوں نے نبی کو بتایا کہ آپ نے 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھائی ہے. تو آدمی امام غلطی کر دے، اس سے چھوٹ جائے گی، وہ غلطی کیسے صحیح کرے گا اس کو. نمبر 2، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کب ادا کرے؟ ممکن ہے کہ وہ باہر چلا جائے، پھر اگلی نماز تو اس پر وقت ہی نہ آئے. ہو سکتا ہے دوبارہ اسے اذکار کا موقع ہی نہ ہو، اذکار وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. نمبر 3، وہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، اچانک نماز کے بعد جمعہ کی سلام کرنے کے بعد ہی امام کی پوری بھیڑ اٹھ جاتی ہے. کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی اذکار پڑھ رہا ہے، انہیں دھکے مارتے ہوئے، انہیں اذیت پہنچاتے ہوئے پوری بھیڑ نکلتی ہے. اہل کہتے ہیں اہل ایمان کو اس میں اذیت بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے قلبہ معلق بالمساجد، آپ کو بہت ضروری کام نہیں ہے، اطمینان سے نماز کے بعد اذکار پوری ادا کر کے اس کے بعد مسجد سے نکلیے. آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بخاری مسلم کی حدیث میں کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس پر رحم فرما. جب تک وہ بیٹھا ہوتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس لیے تابعی ہیں ابی رباح عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. ان سے ان کے شاگرد نے سوال پوچھا، 2 سوالات پوچھے. تابعی سے 2 سوالات پوچھے. پہلا سوال پوچھا ابن جریج نے جو کہ ان کے شاگرد ہیں. میں نے پہلا سوال پوچھا تابعی عطا بن ابی رباح سے، مجھے بتائیے آپ کے نزدیک کیا یہ پسندیدہ ہے کہ آدمی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یا اٹھ کر چلا جائے؟ کیا بہتر ہے؟ نماز کے بعد بیٹھنا بہتر ہے یا چلا جانا بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھنا بہتر ہے. صحابی کے شاگرد نے کہا بیٹھنا بہتر ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھنا بہتر ہے کیوں؟ تو حضرت عطا نے کہا چونکہ وہ سب اہل الحدیث تھے، انہوں نے دلیل دی. اس لیے کہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی اور رحمت کی. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا، کہا کب تک بیٹھنا چاہیے آدمی کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آدمی کو پورے اذکار پڑھنے کے بعد اٹھنا بہتر ہے یا تھوڑے تھوڑے اذکار پڑھ کر یا اذکار سے پہلے اٹھ جانا چاہیے؟ اذکار پڑھ کر اٹھے یا اس سے پہلے اٹھ جائے؟ تو تابعی نے جواب دیا اسے اذکار پڑھ کر اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لوگ اسے مشغول کر دیں.
ممکن ہے کہ لوگ اسے مشغول کر لیں. میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ لوگ اذکار پڑھ کر اٹھیں. مصنف عبدالرزاق نے، امام عبدالرزاق اصفہانی نے حضرت عطا بن ابی رباح جو تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان کے 2 فتووں کو نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھے رہنا مستحب ہے، اذکار پڑھ کر اٹھنا بہتر ہے. اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. فرشتوں کی دعائیں، امام سے غلطی ہو گئی تو غلطی کا تدارک بھی ہوگا اور اہل ایمان کو اذیت بھی نہیں ہوگی، بھیڑ بھی نہیں ہوگی. اور بعض علماء نے کہا جن کی بیویاں مسجد میں نہیں آئی ہیں، جن لے کر نہیں جانا ہے، ان کے تزاحم سے بھی آپ بچیں گے. جن کی بیویاں آئی ہوں گے تو لے کر جانا ہے، جن کی نہیں آئی ہیں وہ تزاحم سے، بھیڑ لگانے سے بچ پائیں گے. اس کے بہت سارے فائدے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.